ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ دنوں ذوق کے قصیدے زہ نشاط پڑھا رہا تھا اور یہاں تک آیا تھا، ہر ایک قطرہ شبنم گوہر کی طرح خوشاب، ہر ایک گوہر شب چراغ پر تنویر۔ اور آج اس کے آگے سے مجھے پڑھانا ہے، کرے ہے صبح شکر خندہ اس مزے کے ساتھ کہ جس طرح بہم آمیختہ ہوں شکر و شیر۔ کہتا ہے موسم کی خوشگواری کا اثر یہ ہے کہ صبح اس طرح مسکراتی ہوئی اس مزے کے ساتھ آتی ہے کہ جیسے شکر اور شیر دونوں ایک دوسرے میں وہ گھل مل جاتے ہیں۔ سنوارتی ہے جو شام اپنی زلف مشکی کو، سواد مشک ختن پر ہے لاکھ آہو گیر۔ کہتا ہے سنوارتی ہے جو شام جب اپنی خوبصورت زلفوں کو سنوارتی ہے، مشک کی طرح مہکتی ہوئی زلفوں کو سنبھالتی ہے، تو سواد مشک ختن پر ہے لاکھ آہو گیر۔ تو اس کا کالا کنارہ مشک ختن ملک کے وہ ہرن کی ناپ سے نکلنے والے مشک کی طرح مہکتا ہے۔ لاکھ آہو گیر، لاکھوں ہرنوں کی خوشبو سے وہ مہک جاتا ہے۔ جب شام اپنی وہ مہکتی ہوئی زلفوں کو سنوارتی ہے تو شام کا کالا کنارہ ختن کے لاکھوں ہرنوں کی خوشبو سے وہ مہکنے لگتا ہے۔ نہال شمع سے ہر شب چنے گلے شبو، بہار عیش میں گلچین کی طرح سے گلگیر۔ نہال شمع کے پودے سے، اب شمع کے پودے سے مراد شمع کی لو۔ کہتا نہال شمع سے ہر شب، کہتا ہر رات شمع کی لو سے، چنے گلے شبو، کہتا ہے گلے شبو وہ چنتی ہے، ایک پھول جو رات کے وقت وہ خوشبو دیتا ہے، گلے شبو۔ کہتا ہے نہال شمع سے ہر شب گلے شبو کا پھول ہر رات شمع کے وہ لو سے چنتا ہے، کیا بہار عیش میں گلچین کی طرح سے گلگیر۔ کہتا عیش کے موسم میں جیسے گلچین گرے ہوئے پھولوں کو چنتا ہے، ایسے ہی شبو وہ شمع کا جو گل گرتا ہے اس کی لو سے وہ چنتی ہے۔ ہنسے چراغ تو ایسے ہنسی میں پھول جھڑے، حیات سے رنگ گلے آفتاب ہو تغیر۔ کہتا ہے اور چراغ جب ہنسے تو چراغوں کی ہنسی میں ایسے پھول ان کے جھڑتے ہیں جیسے آفتاب کا پھول شرم سے وہ بدلتا ہے۔ حیا سے رنگ گلے آفتاب ہو تغیر، جیسے شرما کے آفتاب روپی پھول اپنے رنگ کو بدلنے لگتا ہے۔ رہے ہے چرخ پہ ہر صبح جوں صبحی کش،
بہیں درازی ریش آفتاب ساغر گیر. کہتا ہے سورج رہے ہے چرخ پہ ہر صبح. کہتا ہر صبح سورج جو ہے وہ آسمان پر رہتا ہے. جوں صبحی کش ویسے رہتا ہے جیسے جو ہے وہ صبح کی شراب پینے والا رات کی شراب کے نشے کو اکھڑتا ہوا دیکھ کے صبح میں جو ہے وہ جب شرابی بیدار ہوتا ہے تو وہ ایک ہلکا پیگ لیتا ہے صبحی کش. تو کہتے ہیں آفتاب چراغ پر ہر صبح ویسے دکھائی دیتا ہے جیسے جو ہے وہ صبحی کش ہوتا ہے، صبح کو جو ہے وہ شراب پینے والا. بہیں درازی ریش کہتا اپنی لمبی داڑھی کے ساتھ، ساغر گیر پیالہ لیے ہوئے. اب شراب کی لمبی داڑھی سے مراد اس کی جو ہے وہ کرنیں ہیں، اور ساغر وہ اس کا سنہرا رنگ ہے. تو کہتا ہے سورج جو ہے وہ ہر صبح اپنی درازی عمر کے ساتھ، اپنی لمبی عمر کے ساتھ جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ شراب پیتا ہوا جو ہے وہ نکلتا ہے جیسے صبحی کش ہوتا ہے. اب اس کو جو ہے وہ شراب سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ شراب کا کلر اور جو ہے وہ صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنوں کا کلر لگ بھگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. عجب نہیں ہے کہ آرائش زمانہ سے حنائی پنجے ہوں تاکو چنارو بید انجیر. کہتا ہے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ زمانے کی آرائش سے تاک اور چنار اور بید اور انجیر کے پتے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں، حنائی ہو جائیں، جیسے جو ہے وہ مہندی کے پتے سرخ ہوتے ہیں اس طرح کے ہو جائیں. چمن میں ہے یہ درختان سبز پر جوبن کہ زہر کھاتے ہیں سبزان خطۂ کشمیر. کہتا ہے اس موسم کی اچھائی کی وجہ سے باغ کے درختوں پر ایسی جوانی چھائی ہوئی ہے، ہرے بھرے درختوں پر ایسی جوانی چھائی ہوئی ہے کہ اس جوانی کو دیکھ کے کشمیر کے ہریالے ہرے بھرے خطے بھی جو ہے وہ زہر کھانے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں ان کی جوانی کو دیکھ کے رشک کے مارے. نہ کیوں کہ دیکھ کے گلشن کو یہ پڑھوں مطلع. کہتا میں باغ کو اس حالت میں دیکھ کے کیوں نہ جو ہے وہ پھر سے ایک مطلع پڑھوں کہ آئی ہے نظر قدرت خدائے قدیر. کہتا میں جو ہے وہ اس باغ کے ہریالی کو اور ان پھولوں کے جوانی کو دیکھ کے، ان درختوں کی جوانی کو دیکھ کے کیوں نہ میں ایک مطلع پھر سے پڑھوں، اس لیے کہ مجھے جو ہے وہ اس باغ میں قدرت خدائے قدیر، قادر خدا کی قدرت دکھائی دے رہی ہے. اب یہ مطلع ثانی. عموماً شعراء نے قصیدے میں جو ہے وہ کئی مطلع کہے ہیں. یہ جو ہے وہ ذوق کے اس قصیدے میں بھی جو ہے وہ ذوق نے 2 مطلع کہے ہیں. اب یہ دوسرا مطلع جو ہے وہ کہتا ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر نسیم و نکھت گل مظہر لطیف و خبیر. کہتا ہے نرگس کا اور گلوں کا ظاہر ہونا یہ سماعت اور بصارت کے لیے جلوہ ہے، یعنی انسان ان چیزوں کے ظہور سے اپنی سماعت و بصارت کو جو ہے وہ
فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ان کے جلووں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ نسیم و نکھت گل مظہر لطیف و خبیر، اور کہتا ہے ان پھولوں سے جو نکھت نکل رہی ہے، خوشبو نکل رہی ہے، اور یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے صبح کے وقت، یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت لطیف اور خبیر ذات موجود ہے، جس نے ان تمام چیزوں کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ مظہر لطیف و خبیر، کہتا یہ اللہ کے لطف کو اور اس کی خبر کو، اس کے علیم ہونے کو، اس کے خبیر ہونے کو ظاہر کر رہی ہیں۔ شمیم عیش سے ہے یہ زمانہ اتراگی، کہتا عیش کی خوشبو سے زمانہ جو ہے وہ عطر میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہ قز سے عنبر اگر ہے زمیں تو گرد عبیر، کہتا ایسے یہ زمانہ جو ہے وہ خوشی میں ڈوبا ہوا ہے کہ قرض سے عنبر اگر ہے زمیں، کہتا سمندر کی گھاس سے بنی ٹکیا، اگر زمین جو ہے وہ سمندر کی گھاس سے بنی ہوئی ٹکیے کی طرح ہے، تو گرد عبیر، تو اس پہ جو دھول ہے وہ خوشبودار صفوف کی طرح ہے۔ حمل سے ہوت تلک جا بجا ہیں تصویریں، آسمان کے 12 بروج ہیں، ان میں پہلے برج کا نام جو ہے وہ حمل ہے، اور حمل جو ہے وہ اسے بھی کہتے ہیں، لیکن ذرا سا تلفظ کا فرق ہے، یہ حمل ہے اور وہ حمل ہے۔ تو حمل سے ہوت تلک، تو پہلے برج سے لے کے 12ویں برج تلک، ہوت 12واں برج ہے۔ ہوت کے معنی بڑی مچھلی کے بھی ہوتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ ہوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ برج بڑی مچھلی کی طرح کی شکل کا ہوتا ہے۔ 12واں برج آسمان پہ جو 12 بروج ہیں، تو کہتا پہلے برج سے لے کے آخر برج تک جا بجا ہیں تصویریں، کہتا جگہ جگہ تصویریں موجود ہیں۔ بنا ہے عالم بالا بھی عالم تصویر، کہتا جس کو دیکھ کے عالم بالا، وہ دنیا جو فرشتوں کی دنیا ہے، وہ بھی جو ہے وہ حیران ہوئی ہے۔ بنا ہے عالم بالا بھی عالم تصویر، کہتا عالم بالا بھی جو ہے وہ عالم تصویر، حیرانی میں جو ہے وہ تصویر بن گیا ہے ایک دم۔ جہات ستہ سے بزم جہاں ہے وہ خواہ، جہات ستہ 6 سمتوں سے، ستہ کہتے ہیں 6 کو، جہت کی جمع، جہات ستہ 6 سمتوں سے، بزم جہاں ہے وسعت خواہ، کہتا ہے دنیا کی بزم وسیع ہو رہی ہے، کہ ہے ہجوم نشاط و سرور جم غفیر، کہ اس دنیا میں جو ہے وہ عیش اور نشاط کا ہجوم ہے، اور مستی کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ زمانہ دشمن عشرت کا اس قدر قاتل، مہ سیام کو دیکھے نہ کوئی بے شمشیر، کہتا دنیا خوشی کی دشمن کی اس قدر قاتل ہو گئی ہے، دنیا خوشیوں کے دشمن کو اب دیکھنا نہیں چاہتی، انہیں جو ہے وہ قتل کرنا چاہتی، اتنا ان کو جو ہے وہ مارنا چاہتی ہے کہ اب کوئی مہ سیام رمضان کے چاند کو بھی جو ہے وہ بنا شمشیر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہوا ہے مدرسہ یہ بزم گاہ ہے عیش و نشاط، کہتا مدرسہ بھی عیش و نشاط کی بزم بن گیا ہے،
کہ شمس بازغہ کی جا پڑھے ہیں بدر منیر۔ شمس بازغہ، شمس مانے سورج، بازغہ مانے چمکتا ہوا سورج۔ اور ویسے یہ عربی کی ایک کتاب کا نام ہے جو علم حیات وغیرہ میں ہے۔ تو کہتا ہے شمس بازغہ کی جگہ بدر منیر پڑھ لیں، یعنی فلسفے اور حکمت کی کتابوں کے بجائے جو ہے وہ اب مدرسے میں عشق اور حسن کی جو ہے وہ داستانیں اور مثنویاں جو ہے وہ پڑھی جانے لگی ہیں۔ اتنا دنیا میں عیش و نشاط پھیل گئی ہے۔ اگر پیالہ ہے صغریٰ تو ہے صبح کبریٰ، نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہیں صغیر و کبیر۔ اب یہ منطق کی اصطلاحیں ہیں صغریٰ اور کبریٰ، ہے نا۔ وہ کہتا ہے اگر پیالہ جو ہے وہ صغریٰ ہے تو صبح جو ہے وہ کبریٰ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہیں صغیر و کبیر۔ اب صغریٰ اور کبریٰ کی مناسبت سے شاعر نے دوسرے مصرعے میں صغیر اور کبیر استعمال کیا۔ کہتا ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اور بوڑھے سب مست ہو رہے ہیں۔ اگر پیالہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور صبح جو ہے وہ بڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جتنے بھی بچے بوڑھے ہیں سب ان کی وجہ سے جو ہے وہ مست ہو رہے ہیں۔ زمین میکدہ پا خندۂ نشاط انگیز، کہ لائے میں سے ہو دیوار قہقہا تعمیر۔ زمین میکدہ شراب خانے کی زمین پر، زمین میکدہ یہ خندۂ نشاط انگیز، کہتا ہے شراب خانے کی زمین ایسی نشاط انگیز خوشی سے بھری ہوئی جو ہے وہ ہنس رہی ہے کہ لائے میں سے ہو دیوار قہقہا تعمیر، کہ شراب کے جو ہے وہ نشے سے دیوار قہقہا تعمیر ہو جائے۔ دیوار قہقہا چین کی ایک مشہور دیوار۔ دیا ہے رنج کو دھو تیرے غسل صحت نے، ضمیر خلق سے اے بادشاہ پاک ضمیر۔ اب تشبیہ کے بعد شاعر دیکھیں یہاں سے گریز کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ سب کائنات میں جو خوشی کے منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ موسم بڑا خوشگوار دکھ رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ عیش و نشاط کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، وہ اس بنا پر ہیں کہ تیرے غسل صحت نے دنیا کی تمام چیزوں کے دل سے رنج و کدورت کو دھو دیا ہے رنج کو دھو تیرے غسل صحت نے۔ کہتا دنیا میں جو رنج تھا، جو غم تھا، جو تکلیف اور پریشانی تھی، اس کو دھو دیا کس نے؟ تیرے غسل صحت نے۔ تو جو ہے وہ تندرست ہو گیا، غسل صحت کر لیا تو نے، اور تیرے غسل صحت کرنے سے دنیا کے تمام چیزوں کے دلوں پر جو رنج بیٹھا ہوا تھا وہ دھل گیا اور پوری کائنات عیش و مسرت میں ڈوب گئی ہے۔ ضمیر خلق سے اے بادشاہ پاک ضمیر، کہاں سے رنج کو دھویا ہے؟ ضمیر خلق، دنیا کے جو ہے وہ نفس پر سے جو ہے وہ رنج کو دھو دیا ہے۔ اے بادشاہ پاک ضمیر، اے پاک دل بادشاہ، تیرے غسل صحت نے دنیا کے نفسوں سے رنج کو دھو کے پاک کر دیا ہے۔ بس جناب علی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں کل ہوں گی۔ آپ نے بہت توجہ سے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے شکریہ۔